اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس تختی نمبر 4، حروف مدہ۔ طلبہ کہتے ہیں حرف مدہ، حرف یہ واو آئے حروف مدہ ہوگا، واو نہ ہو تو حرف مدہ ہوگا۔ یہ اچھی طرح سے دیکھ لینا، واو نہیں ہے تو حرف مدہ ہوگا۔ حرف اگر آخر میں ہا ہے تو حرف مدہ ہوگا، آخر میں ہا نہیں ہے حرف مد ہوگا۔ واو اگر آ جائے تو حروف مدہ یعنی تھوڑا کھینچنا۔ حرف مدہ، حرف مدہ یہ صحیح نہیں ہے۔ الف سے پہلے زبر ہو، الف مدہ ہوگا، یہ سمجھانا طلبہ کو۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف، یا، واو۔ ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں۔ الف جس سے پہلے زبر ہو، یعنی الف سے پہلے زبر ہو تو تھوڑا کھینچنا ہے، اس کو الف مدہ کہتے ہیں، یا مدہ بھی کہہ سکتے ہیں، خالی مدہ، مدہ بول سکتے ہیں یا الف مدہ کہہ سکتے ہیں۔ مدہ بھی بولنا ٹھیک ہے، الف مدہ بولنا بھی ٹھیک ہے، دونوں بھی بول سکتے ہیں۔ حروف مدہ 3 ہیں، اس میں سے الف مدہ آ گیا ہے۔ اس میں الف سے پہلے زبر ہے، جیسے حمزہ، الف زبر آ، اتنا ہی کھینچنا ہے، آ کھینچتے ہیں۔ با، تا، اتنا کھینچتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، یہ بہت زیادہ ہو گیا۔ ایک الف یعنی 2 حرکت کے برابر۔ حرکت کتنا ہے؟ حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، یہ دونوں کو ایک ساتھ ملانا ہے، آ ہو جائے گا، ملائے تو آ ہو جائے گا، اتنا ہی ہوگا، آ نہیں ہوگا، زیادہ کھینچنا نہیں، یہ غلط ہے زیادہ کھینچنا۔ حمزہ الف زبر آ، با الف زبر با، تا الف زبر تا، ثا الف زبر ثا، جیم الف زبر جا، حا الف زبر حا، خا الف زبر خا، دال الف زبر دا، ذال الف زبر ذا، را الف زبر را، زا الف زبر زا، سین الف زبر سا، شین الف زبر شا، صاد الف زبر صا، ضاد الف زبر ضا، طا الف زبر طا، غا الف زبر غا، عین الف زبر ع، غین الف زبر غا، فا الف زبر فا، قاف الف زبر قا، کاف الف زبر کا، لام الف زبر لا، میم الف زبر ما، نون الف زبر نا، واو الف زبر وا، ہا الف زبر ہا، یا الف زبر یا۔ یہ ہجے ہیں، رواں بھی طلباء کو ہجے بھی اچھی طرح سے پڑھانا ہے، اور رواں بھی۔ رواں سیدھا سننے کے بجائے نیچے سے اوپر تک، اوپر سے نیچے تک، اور جہاں سے چاہے سن کے دیکھنا، ذہن نشین ہوا نہیں ہوا آپ کو اچھی طرح پتہ لگ جائے گا۔ طلباء کے ذہن نشین ہوئے
حروف نہیں ہوئے پتہ چل جائے گا. جیسے رواں پڑھو بولے تو رواں پڑھنا، ہجے نہیں پڑھنا. پڑھنے کے لیے کہا جائے تو رواں نہیں پڑھنا، ہجے نہیں پڑھنا، رواں پڑھنا چاہیے. ہجے پڑھو بولے تو ہجے پڑھنا. جیسے و، لا، یہ رواں ہے. اور یہ دونوں حرفوں میں جو فرق ہے طالب علم کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جانا. لا یہ ذال ہے، باریک ہے. یہ وہ ہے تو یہ اس کے اپوزٹ میں ہے، یہ موٹا ہے. را یہ موٹا تو ہے، متوسط یعنی درمیانہ پر ہونا. اور حمزہ الف زبر آ، عین الف زبر آ، یہ دونوں اچھی طرح سے فرق محسوس کرنا. غو، غین الف زبر غو. خا الف زبر خا، یہ درمیان میں سے بھی پوچھنا طلبا کو. جیسے قو، کا، خا، ہا، ہا، وا. واو کے لیے بتائے تھے اس سے پہلے، اس کے مخرج کا اچھا خیال کرنا. طالب علم کے چہرے کو دیکھنا، منہ کو دیکھنا، اور منہ پر منہ جو ہے بنانا نہیں چاہیے، منہ ٹیڑھا نہیں کرنا چاہیے، اور چہرہ بگاڑنا نہیں چاہیے، چہرے پر شکن نہیں آنا چاہیے. اور تھوڑا سے نورانی قاعدہ چونکہ ذرا سختی کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے یعنی مضبوطی کے ساتھ، تو اس میں تھوڑا سے جو ہے اثر ہو سکتا ہے. لائٹ زیادہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن منہ ٹیڑھا کرنے سے اور جو ہے رگام پھلانے سے بچنا چاہیے. علماء نے اس کو جو ہے منع کیا ہے، اس لیے اس سے بھی بچنا چاہیے. زاد، خوف، تاب، جاہد، حاسب، جناح، شارب، فراغ، خادع، قاتل، صابر، تعال. طالب علم سے جو ہے الٹا سیدھا، اوپر سے نیچے تک، نیچے سے اوپر تک، جیسے چاہے سوال کرنا. سبق میں پہلے اوپر سے نیچے تک یا نیچے سے اوپر تک مکمل سننا، درمیان سے بھی سننا. جیسے تعال، شارب، حاسب، قاتل، زاد. اور پورا ہجے سننا، پورا ہجے سننا. ہجوں سے طلبہ زیادہ سمجھتے ہیں. زا الف زبر زا، دال زبر دا، زادہ. ساتھ ساتھ قواعد بھی بولیں تو اچھا ہے. الف مدہ حرکات. خوف، خا الف زبر خا، فا زبر فا، خوف. الف مدہ حرکات. الف مدہ، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا. ایک الف یا دو حرکت کھینچ کر پڑھنا چاہیے. حرکات، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. حرکات کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے. تابا، تا الف زبر تا، با زبر با، تابا. اس طرح سے پورے قواعد اسی طرح سے بولنا. جیسے خادع، الف مدہ حرکات حرکات. خا الف زبر خا، دال زبر دا، خادع. عین زبر ع، خادع. اسی طرح سے قواعد مکمل کرنا چاہیے. ایک صفحہ مکمل طور پر طالب علم ان کے صفات اچھی طرح سمجھیں اور مخارج کا بھی خیال کریں. مثلا 3 حروف ہیں جو زبان کی نوک باہر آتی ہے، سا، زال، و. یہ تینوں حروف کو اچھی طرح سے ذہن نشین کرانا چاہیے. یہ 3 زبان کی نوک ثنایا علیاء کے کنارے کو
زبان لگانا ہے اور زیادہ زبان باہر بھی نہیں آنا ہے، یہ اصل ہے۔ زیادہ زبان باہر بھی نہیں آنا ہے، بلکہ سامنے والوں کو تھوڑی سی زبان نظر آنا، زبان جھانکنا آگے، یعنی باہر جھانکنا، بس جھانکنا بول تو سمجھ گئے ہوں گے آپ، سامنے والے کو زبان نظر آنا، زبان کے نوک نظر آنا، بس۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، زبان زیادہ باہر نکالتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے اندر ہجے بھی ہو گئے جناب، رواں بھی ہو گئے۔ اس کا امتحان لے کر ایک ایک طالب علم کمزور ہے تو ایک ایک صفحہ بھی آپ امتحان دلا سکتے ہیں۔ یہ چوتھی تختی چونکہ 6 صفحات پر مشتمل ہے، اس لیے اس کو 2 حصے کر لیں، حروف مدہ، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، یہ تینوں ملا کے جو ہے امتحان دے دیں 3 صفحات کا، اچھی طرح مشق کرا کے، اچھی طرح جانچ کے، اور جو ہے پھر کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، یہ تینوں صفحات ایک مرتبہ امتحان دے۔ اگر بڑے طلباء ہیں، قابل ہیں، اگر اتنا سمجھ نہیں پا رہے ہیں تو ایک ایک صفحہ بھی اس کا امتحان ہو سکتا ہے۔ بالکل ایک صفحہ جب دے رہے ہیں یا 2-3 صفحات دے رہے ہیں تو اچھی طرح جانچ لینا چاہیے۔ وہی طریقہ ہے جو ہم نے پیچھے بتایا، مطلب مستعاریہ کو پر کرنا، اس کے اپوزٹ والے حروف کو پوچھنا، اس کے اپوزٹ والے حروف کو پوچھنا۔ جیسے میں ہجے کر کے بتا رہا ہوں اس لیے کہ کون سا حرف ہے پتہ چلنا ہے نا، ہجے نہیں کرنا ہے، رواں پڑھانا ہے، کبھی ہجے جو ہے ہجے سننا ہے، رواں زیادہ کرنا ہے، ہجے کم کرنا ہے، اور بعض طلباء کو ہجے زیادہ کروانا ہے، مطلب جس کو ذہن نشین نہیں ہوئے، کمزور طلباء ہے، ان کو زیادہ سے زیادہ ہجے کروانا ہے، تو اسی سے ان کے ذہن میں اچھی طرح بات بیٹھ جاتی ہے۔ جیسے سین الف زبر سا، صاد الف زبر صا، یہ دونوں اچھی طرح ذہن نشین ہو جانا۔ جیسے سا، صا، لا، وا، یعنی واد الف زبر وا، اس طرح تا، تو، کا، قو، خو، ہا، ہا، اس طرح سے جو ہے پورے جو اپوزٹ حروف ہیں جن کو فرق کرنا چاہیے، آواز باریک موٹی پورے اچھے انداز سے، را کو زبر ہو، پیش ہو تو پر پڑھنا، زیر ہو تو باریک پڑھنا، یہ سب پہ خیال رکھنا، صفات اور مخارج کا خیال رکھنا۔ استاد محترم طالب علم کے چہرے کو بھی دیکھنا، منہ کو بھی دیکھنا، مخارج غلط نہیں ہونا، صفات غلط نہیں ہونا، یہ سب پر جو ہے نظر رکھنا، تو طلباء انشاءاللہ بہترین نکلیں گے۔ اس کا خوب خیال کرنا، امتحان کو بھیجنے سے پہلے خود امتحان لے کر مطمئن ہو کر ہجوں میں، رواں میں، قواعد میں، اس کے بعد امتحان کو بھیجا جاتا ہے، ورنہ پھر استاذ کی کمی رہے گی، طالب علم کے ساتھ استاذ ذمہ دار ہوں گے اس کے۔